رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ عزیز رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ گویا کہ موضوع ہمارا قیامت، آخرت، ایمان بالآخرہ، اخروی زندگی کے لیے تیاری، نیت، اخلاص اور جو محنت اور مشقت مطلوب ہے اس کا تذکرہ۔ جب ہم ایمانیات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایمانیات کا خلاصہ 3 ایمانیات کی شکل میں آتا ہے، جس کو ہم ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، دوسرا رسالت اور نبوت پر ایمان، ایمان بالرسالہ، اور تیسرا ایمان آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرہ۔ ان ایمانیات میں ہر ایک ایمان کی اپنی اہمیت ہے، اپنی ضرورت ہے۔ مثلا اصلی اور بنیادی ایمان کہ اگر وہ ایمان نہ ہوتا تو نہ ایمان بالرسالت کا وجود تھا اور نہ ایمان بالآخرہ کا، وہ ہے اللہ پر ایمان۔ یعنی یہ اللہ پر ایمان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفت ہدایت نے ایمان بالرسالہ کی شکل اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہدایت دینے والا، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت کا بھی انتظام کر دیا، اور یہ کہ انسانوں کے اندر کچھ انسانوں کو منتخب کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف انسانوں سے کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت ہدایت کا مظہر ہے ایمان بالرسالہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عدالت، عدل۔ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف فرماتا ہے، لہذا اس عدل اور انصاف کی جو صفت ہے تو اس کا مظہر قرار پایا ایمان بالآخرہ۔ تو گویا ایمان باللہ تو اصل الاصول ہے۔ تو یہ ہے پہلا ایمان، ایمان باللہ اور اس کی اہمیت۔ ایمان بالرسالہ کی اہمیت قانونی ہے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ان احکامات کی ایک صحیح شکل کو متعین کرنا، مقدار کو متعین کرنا۔ جیسے قرآن میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب اگر انسانوں کے ذمہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ نماز اور نماز کی اقامت سے کیا مراد ہے، تو اس میں ہزاروں آراء ہو سکتی ہیں۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین فرمایا کہ فجر کے وقت جب آپ اتنی رکعتیں اسی ہیئت اور شکل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا نام ہے نماز فجر۔ تو یہ گویا کہ اقیم الصلاۃ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اسی طرح ظہر میں اتنی رکعتیں اور عصر میں اتنی رکعتیں اور مغرب میں اتنی اور عشاء میں اتنی۔ تو گویا کہ جو ایک حکم تھا وہ اقیم الصلاۃ، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ صلاۃ کیا ہے اور اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے،
تو رسالت نے آ کر، نبوت نے آ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے آ کر اس کی ایک شکل معین کر دی. تو اب ایک شخص اگر اسی طور پر نماز پڑھے تو قانوناً اس نے نماز ادا کی. تو گویا کہ ایمان بالرسالہ کی اہمیت قانونی ہے. اب تیسرے ایمان پر آئیے، ایمان بالآخرہ. اس ایمان کی اہمیت عملی ہے، یعنی انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا، اس کے عمل میں انقلاب نہیں آ سکتا، وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا جب تک آخرت پر اور محاسبے پر اس کا ایمان نہ ہو، جب تک کہ حقیقت اس کے پیش نظر نہ ہو کہ ایک دن تو میرا احتساب ہونا ہے، حساب کتاب کا ایک دن آنا ہے. اور یہ ایمان اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے. ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بچہ ہے جو گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ شرارت کر رہا ہے. ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا اور بزرگ نے بچے کو منع کیا کہ بیٹا مت کرو یہ غلط کام، شرارت مت کرو. بچے نے اس بزرگ کی بات سنی انسنی کر دی، اسی شرارت میں لگا ہوا ہے. پھر ایک دوسرے بزرگ کا گزر ہوا، اس نے بھی بچے کو سمجھایا، بچہ بدستور اسی شرارت میں لگا ہوا ہے. تیسرے نے بھی سمجھایا، مگر بچے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. چوتھے نمبر پر بچے کا جو بڑا بھائی ہے اس نے بچے کو دیکھ لیا، بس اس کی نگاہ بچے پر پڑی اور بچے نے بھی دیکھا کہ میرا بڑا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، اور بچے نے شرارت چھوڑ دی. اب تین بزرگوں نے بچے کو سمجھایا، بچہ باز نہ آیا. جب اس کا بھائی اس نے صرف دیکھا بچے کو کہ وہ شرارت کر رہا ہے تو بچے نے شرارت چھوڑی. یہ فرق کیوں ہے؟ تین بزرگوں کے کہنے سمجھانے سے بچہ باز نہ آیا، مگر بڑے بھائی کے دیکھنے سے باز آیا. فرق یہ ہے کہ بچے کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ بزرگ آیا، اس نے نصیحت کی، گزر گیا، اب اس بزرگ کے ساتھ بعد میں میرا کوئی آمنا سامنا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن جو بڑا بھائی ہے تو بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں شام کو گھر جاؤں گا تو اسی بھائی کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، پوچھ گچھ یہ مجھ سے کرے گا. تو لہٰذا بھائی کا دیکھنا جو ہے وہ اس بچے کے لیے ایک ایسی جو نصیحت بزرگوں نے کی تھی اس سے بڑھ کر ایک ناصحانہ بات بن گئی، کیونکہ شام کے وقت احتساب کا خوف تھا کہ گھر میں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لہٰذا یہ بات کہ اللہ ہے، اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرے اوپر اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا چاہیے کہ میں نیکی کے راستے پہ چلوں، صرف یہ بات ہر انسان کو راہ راست پر نہیں لاتی. جب تک اس انسان کے سامنے یہ بات نہ لی جائے کہ یہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اسی اللہ کے حضور آپ نے مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، آپ کا احتساب ہے. لہٰذا یہ تصور جب انسان کے سامنے آتا ہے کہ اچھا مجھے کھڑا ہونا ہے، احتساب ہے، پوچھ گچھ ہے، لہٰذا یہ پھر انسان پر یہ تصور لرزہ طاری کر دیتا ہے. تو یہ اسی کا نام ہے ایمان بالآخرہ. چنانچہ آخری پارے میں آیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے وہ بغاوت پر اور سرکشی پر اتر آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ دے گا، کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھ سکے، کوئی نہیں جو میرا احتساب کر سکے. تو جب احتساب کا تصور ختم ہو جائے تو پھر باقی نیکی اور بھلائی اور واعظ اور نصیحت وہ انسان پر بے اثر ہو جاتے ہیں. اس بات کو اب قرآن مجید کے صفحات میں دیکھیے کہ توحید کی تعلیم اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو بے اثر، اگر آخرت کا اور احتساب کا تصور نہ ہو تو قرآن کی تعلیم انسان پر بے اثر، اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو رسالت اور نبوت پر ایمان انسان پر بے اثر. چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں جس آیت کا یہ ہمارا جو عنوان ہے آیت، اسی سورت میں آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ اور ایک حجاب حائل کر دیتے ہیں.
یعنی آپ کی بات ان تک پہنچتی نہیں، ان کے دلوں پر ایک غلاف پڑ جاتا ہے۔ یہ غلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ احتساب کا تصور وہ لوگ نہیں رکھتے، لہٰذا ان پر قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بے اثر ہے۔ اچھا، توحید کی تعلیم سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، یعنی یہ توحید ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، مگر جن لوگوں کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے ان کے دل توحید کے اس عظمت کے سامنے بالکل بے اثر، یعنی یہ چیز ان پر پھر اثر نہیں کرتی توحید کی تعلیم، کیونکہ ایمان بالآخرہ کا اور احتساب کا تصور وہ نہیں رکھتے۔ تو توحید کی تعلیم بے اثر، قرآن کی تعلیم بے اثر۔ اب رسالت کی طرف آئیے، سورۃ فرقان میں فرمایا، وہاں پر نبوت اور رسالت کی اہمیت اور ضرورت پر بات ہو رہی ہے کہ ایک رسول کی مثال جو ہے وہ تو ایک باران رحمت کی طرح ہے، کہ جب باران رحمت جب برستا ہے تو وہ زمین کے اندر سے ہریالی وہ نکالتا ہے، جہاں جہاں بھی بارش کا پانی جو ہے وہ برسے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک باران رحمت جو ہے نا وہ مکے کی سرزمین پر اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بھی وہ برسا، مگر ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کی زمین جب بنجر تھی، ویران تھی، تو وہاں سے کوئی ہریالی برآمد نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر آگے الفاظ کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، یہ اس لیے ان پر یہ جو نبوت کی تعلیم ان پر اس لیے بے اثر رہی، بل کذبوا بالساعۃ، کیونکہ ان کا تصور احتساب نہیں ہے، احتساب کا تصور نہیں ہے، تو ایمان بالرسالت کی جو تعلیم ہے وہ بھی ان لوگوں پر جو ہے وہ بے اثر ہے۔ اسی طرح نماز ایک بھاری بوجھ ہے اگر احتساب کا تصور نہ ہو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری ہے مگر ان ڈرنے والوں پر نہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی جن کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ملاقات ایک دن ہونی ہے، ان لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی پھر نماز میں آ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، مگر جن لوگوں کا یہ تصور ایمان بالآخرہ نہیں ہے تو لہذا ان کے لیے بہت ایک بھاری چیز ہے۔ یہ ہے اس ایمان بالآخرہ کی اہمیت، یعنی عملی اعتبار سے ہم دیکھیں تو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا، اس کے تصورات درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اس ایمان کا حامل نہ بن جائے۔ یہ ایمان بالآخرہ انسان کے ضمیر اور وجدان کی پکار ہے، یعنی یہ حقیقت اندر سے نکل رہی ہے، اندر سے پکارتی ہے، مگر پھر بھی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے جو ضمیر کی آواز کو دبانے والی، وہ کون سی شے ہے کہ ضمیر کی آواز ہے، اندر سے ایک چیز نکل رہی ہے مگر ایک دوسری چیز آ کر اس کو سختی سے دباتی ہے۔ یہ جو ضمیر کی پکار ہے تو اس حوالے سے سورۃ النبأ میں فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کی بابت یہ پوچھ رہے ہیں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے بارے میں یہ لوگ مختلف الخیال ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آخرت بالکل نہ ہوتی، اگر یہ کوئی حقیقت نہ ہوتی تو یہ سب لوگ یک زبان ہو کر کہتے کہ آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، یعنی یہ صرف چونکہ انکار پر تلے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ایک بات بنا رہے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، ان کے ضمیر کے اندر سے بھی ایک آواز وہ نکل رہی ہے مگر اس کو بار بار یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ کسی ایک بات پر وہ نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کہیں کا کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو اور اس کا کابینہ ہو، تو وزیر اعظم ایک خبر کے حوالے سے ایک رائے پیش کرے، کوئی دوسرا وزیر کوئی دوسری بات کہے، تیسرا وزیر کوئی تیسری بات کہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں ہے، اس لیے تو یہ سارے اس میں جو ہے نا مختلف الخیال ہو گئے۔ تو یہ دیکھ قیامت کا معاملہ بھی یہ ہے
کہ چونکہ یہ ضمیر اور وجدان کی پکار ہے لہٰذا یہ لوگ اس میں مختلف خیال ہو گئے ہیں، کوئی ایک بات کہتا ہے کوئی دوسری، کیونکہ یہ باتیں دل سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا یہ بہت زیادہ ہیں۔ اور سب سے زیادہ ایک زوردار انداز میں یہ صورت قیامہ میں بات آئی کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں انسانی ضمیر کی۔ مطلب ہے جب تک ضمیر زندہ ہے احتساب کا تصور انسان ٹال نہیں سکتا۔ اس بات کا کیا مطلب؟ دیکھیے فرض کریں کہ باہر دکانیں، ایک دکان ایک انگریز کی ہے، دوسری دکان کسی روسی کی ہے، تیسری کسی چینی کی ہے، چوتھی مسلمان کی ہے، پانچویں دکان کسی ہندو کی ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے سامنے ایک حادثہ ہوا کہ ایک بچہ آیا اور اس کو کسی نے پسٹل سے مار دیا۔ اب جا کر ان تمام سے پوچھو، ہندو سے پوچھو کہ یہ جس قاتل نے یہ ظلم کیا بچے کو مارا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے؟ ہندو کہے گا کہ ہاں ضرور۔ روسی سے کہو جو خدا کا بھی قائل نہیں ہے، منکر ہے، اس سے پوچھو اس ظالم کو سزا ملنی چاہیے؟ اس کا جواب ہوگا ہاں ملنی چاہیے۔ چینی سے پوچھو سزا اس ظالم کو ملنی چاہیے؟ وہ کہے گا کہ ہاں ملنی چاہیے۔ یعنی ان دکانداروں میں کسی کی رائے یہ نہیں ہوگی کہ نہیں اس ظالم کو جو ہے نا اب ہار پہنائے، کہ ہاں ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ضمیر کی آواز، کہ اس پر ساری دنیا متفق ہے اس بات پر۔ اس لیے ساری دنیا میں خواہ وہ کفر کی دنیا ہے، عدالتیں ہیں۔ عدالت ہونے کا کیا مطلب؟ کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا اس کو سزا ملے گی، اور کوئی مظلوم ٹھہرا تو اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اسی کو آپ انلارج کریں اس تصور کو، یہ ہے تصور آخرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر ضمیر زندہ ہے بس بنیادی بات طے ہے، وہ اس کے اندر احتساب کا تصور ہے، لہٰذا اب بھی اگر اس کو جھٹلا رہے تو یہ بات بنا رہے، حقیقت میں اس کے ضمیر کی آواز نہیں۔ ورنہ اگر یہ ضمیر کی آواز نہ ہوتی تو دنیا میں بھی اس کی رائے ہوتی کہ نہیں ظالم کو جا کر ہار پہناؤ اور مظلوم جو ہے اس کو دھکے دو۔ یہ کسی کا بھی تصور نہیں، ہر ایک شخص کے اندر سے آواز کے نہیں چاہیے، ظالم کو سزا چاہیے اور مظلوم کو معاوضہ چاہیے۔ کہتے کہ ظالم کو سزا دینا اور مظلوم کو معاوضہ دینا، اسی کو آپ بڑے پیمانے پر لے آئے، انلارج کرے اس تصویر کو، تو اسی کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ تو اس لیے انسانی ضمیر کو اور قیامت اور آخرت کو یکجا ملا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ سورۃ نمل میں فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ضمیر کی پکار ہے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ ضمیر کی پکار ہے تو پھر وہ کون سی طاقتور چیز ہے جو اس آواز کو دباتی ہے اور لوگ منکر آخرت بن جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ایمان بالآخرہ کا وہ قاتل، وہ خطرناک ناگن جس کی بس کوشش ہے کہ اس ایمان بالآخرہ کو پوری طاقت کے ساتھ اور کامل زہرناکی کے ساتھ ڈسا جائے، اس کا نام ہے دنیا پرستی۔ یعنی یہ جو حب دنیا ہے یہ در حقیقت وہ ناگن ہے، یہ وہ خطرناک چیز ہے جو آخرت پر ایمان کو جو ہے نا وہ اس کی قاتل ہے اور انسان کے اندر سے اس کو کرچ کرچ کر نکالتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ تحبون العاجلہ، تم محبت کرتے ہو عاجلہ کے ساتھ۔ عاجلہ یعنی جو جلدی فوری طور پر انسان کو ملے دنیا، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ کو رکھ دیا اور وہ آخرہ جو ہے اس کو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو۔ تو مطلب ہے آخرت کو چھوڑنے کی وجہ بیان کی کہ آپ نے دنیا کو جو ہے نا ترجیح دے دی، لہذا دنیا کی وجہ سے وہ چیز آپ بھول گئے، وہ حقیقت آپ بھول گئے۔ تو کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ سورۃ الدہر میں فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ لوگ تو عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہے اور پیچھے وہ جو بڑا دن آنے والا ہے، ایک بھاری دن، ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلا دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ ایک اور مقام پر ہو رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو مطلب ہے آخرت والی حقیقت جو ہے وہ دب کر رہ گئی۔ اب یہ جو دنیا پرستی ہے
یہ دنیا پرستی جب انسان آ کر اسی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے براہ راست انکار آخرت نہیں کرواتی انسان سے، بلکہ یہ تعویل کے پردوں میں چھپ کر اور ہیر پیر کے راستوں سے انسان پر حملہ کرتی ہے اور جھوٹے سرٹیفکیٹ اور جھوٹی تسلیاں انسان کو دیتی ہے کہ نہیں آخرت تو کوئی چیز نہیں ہے، تم جو ہے نا ذرا مطمئن رہو، کوئی احتساب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور اس کی پھر کئی شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی شکل اور عریاں شکل اور بدترین شکل اور سب سے بدترین جھوٹی تسلی وہ یہ کہ آخرت سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی آخرت سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ ہے نمبر ایک۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر تو مجھے خوشحالی میسر ہے، ساری راحتیں مجھے دنیا کے اندر ملی ہوئی ہیں، مگر میں نہ خدا کا وفادار ہوں، نہ میرے اندر کوئی دینداری ہے، نہ میں بھلائیاں کرنے والا ہوں، میں تو شراب بھی پیتا ہوں، دھڑلے سے پیتا ہوں، ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہوں، پھر بھی مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا وفادار بن جاؤں، یہ ضروری نہیں کہ میرے اندر دینداری ہو تو تبھی اللہ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے، ورنہ دینداری تو نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، اور پھر بھی سب کچھ میرے پاس ہے، امیر کبیر انسان ہوں۔ تو اس سے انسان یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت میں اور مرنے کے بعد اگر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو وہاں پر بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، کیونکہ جب یہاں اس کے لیے کوئی عمل صالح کوئی بنیاد نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے کیسے عمل صالح بنیاد بن جائے گی؟ تو لہٰذا اب یہ جو ہے انسان ایک جھوٹی تسلی جو اس کو مل گئی وہ اس حوالے سے مل گئی کہ دنیا میں مجھے سب کچھ جو ہے وہ ملا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو مال اور اولاد کی کثرت ہے تو یہ پھر ہمیں کیوں دی گئی اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں یا وفادار نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں جب یہ مال و اولاد کی کثرت ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم دنیا کے اندر اگر ہم رنگے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی جو ہے نا ہمارے وارے نیارے ہوں گے، وہ آخرت میں بھی ہمیں سب کچھ جو ہے وہ مل کر رہے گا جس طرح دنیا میں ملا ہوا ہے، بغیر اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وفاداری کریں یا دینداری اختیار کریں۔ سورۃ مریم میں آیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑو، ان مواعظ کو چھوڑو، بس ایک بات کا، یعنی کافر یہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بات کا جواب دو، وہ یہ کہ دنیا کے اندر آپ کی مجلسیں آباد ہیں یا ہماری آباد ہیں، مال و دولت کی ریل پیل وہ آپ کے ہاں ہے یا ہمارے ہاں ہے؟ تو وہ تو کافروں کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تو ہم ہیں نا، کہ تم، آپ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو کیا اور ہم نہ رسول کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ اللہ کے اس طور پر وفادار ہیں، تو ہمیں یہاں جب ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی ہمیں یہ مل کر رہے گا۔ تیسری مثال ہے سورۃ کہف، وہ جو مشہور واقعہ ہے، 2 آدمیوں کا، امیر تھا اور دوسرا غریب تھا، اور وہ آپس میں پھر جو ہے نا وہ ٹہل رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو اس میں پھر اس امیر نے جو درمیان میں بات کہی وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ آخرت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر بالفرض یہ قائم ہوئی اور میں اللہ کے حضور لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا، تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، یہاں بھی بغیر وفاداری کے، بغیر دینداری کے، بغیر عمل صالح کے سب کچھ ملا ہوا ہے،
وہاں بھی مجھے جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو یہ ہے وہ جھوٹی تسلی جو دنیاوی مال و متاع مل کر جو ہے انسان پھر اپنے آپ کو اس تصور سے بچانے کے لیے یہ جو یہاں پر اس کے دماغ میں جو بار بار وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے کہ بھئی تم یہ دنیا کا عیش جو ہے اس کو چھوڑو اور آخرت کے لیے فکر کرو، تو وہ آخرت کا یہ جو بار اس کو جو ایک مل رہی ہے کہ فلاں کام یہ کرو، آخرت کے لیے یہ کرو، اعمال صالح اختیار کرو، تو کہتے ہیں اسی کو کہیں دماغ سے اتار پھینکو، اور اس کے لیے پھر یہ جھوٹی تسلی جو ہے وہ سامنے۔ اور جو اصل حقیقت پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو مال و دولت انسان کو میسر ہے یہ سب آزمائش ہے، یعنی یہ کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ کن چیز نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، آخری فیصلہ تو ادھر ہوگا۔ چنانچہ سورۃ مومنون میں آیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ جن کو ہم نے مال اور بیٹے عطا کیے ہیں تو کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بلکہ یہ مال و اولاد ان کے لیے سوہانی روح بن کر رہیں گے، یہی تو ان کے لیے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، انہی چیزوں نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا، اس میں اس قدر لگن ہے، اس قدر مصروف ہے۔ وہ الفاظ ہے مولانا رومی کے کہ این سراؤ باغی تو زندان تست، این سراؤ باغی تو زندان تست، ملک و مالی تو بلائے جانے تست، کہ تمہاری یہ سرائے اور یہ باغات جو ہیں زندان تست، یہی تمہارا قید خانہ ہے، یہی تمہارا جیل خانہ ہے۔ جیل خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں انسان محدود ہو کر رہ جاتا ہے، آپ ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتے، آپ ہر طرف ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے، بس اسی کمرے کے اندر جو ہے۔ تو کہتے ہیں انسان جب مال و متاع دنیاوی کے اندر اس قدر الجھ جاتا ہے تو اس کی نگاہ پھر وہ آخرت تک وہ اوپر نہیں جاتی کہ آگے کیا ہے، وہ تو بس اسی کے اندر اس کی نگاہ محدود، اس کی نگاہ قید ہو کر رہ گئی ہے۔ تو این سراؤ باغی تو زندان تس، یہ سرائے اور یہ باغات جو ہے نا یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، ملک و مالی تو بلائے جانے تس، اور تمہارا ملک اور یہ مال جو ہے بلائے جانے تس، یہ تو تمہارے لیے بلائے جان یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں تو تمہارے لیے جو ہے وہ مصیبت ہے۔ اور پھر کہتا ہے فتنہ تست این پر تاؤسیت کشتراکت بایدو قدوسیت، کہتے ہیں کہ تمہارا اصل فتنہ، وہ جو پوٹینشل ڈینجر ہے تمہارے لیے، پر تاؤسیت، وہ تمہارا پر تاؤس ہے، یعنی تاؤس ہے، تاؤس کے اندر خوبصورت چیز اس کا پر ہے، پر وہ یہ خوبصورت چیز کا پھر مظاہرہ کرتا ہے، ایسے دکھاتا ہے، جب یہ دکھاتا ہے تو کوئی دشمن اس پر پھر حملہ آور ہوتا ہے کہ اچھا اس قدر خوبصورت پر، اس کے لیے تو چاہیے کہ میں اس طاؤس کو مار دوں اور یہ پر حاصل کروں، تو پھر طاؤس جو ہے نا بالآخر اسی پھندے میں پھنس کر رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس جس چیز کو خوبصورت سمجھتا ہے اور یہ بڑی بہترین چیز ہے میرے پاس، تو کہتے ہیں وہی چیز پھر اس کے لیے وہ بال جان بن جاتی ہے۔ فتنہ تستی پر طاؤسیت، تمہارا اصل فتنہ، آپ کو کوئی منصب مل گیا ہے، آپ کو وہ دولت مل گئی ہے، ایک اچھے سٹیٹس کے آپ حامل ہو گئے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ کشتراکت باید و قدوسیت، اور کہتے ہیں اسی بنیاد پر انسان پھر اشتراک، یعنی پھر اللہ کے ساتھ فرعون نے کیا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی جو تعلیم تھی اس تعلیم کے برخلاف اس نے کہا کہ میں ہوں اللہ، تو میں ہوں رب، تو میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تب یہ جو اللہ کے بالکل برابر آنا چاہا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہ مصر کی حکومت اور سلطنت یہ میری ملکیت ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ تو اگر یہ میری ملکیت ہے تو پھر یہاں تو میری رائے چلے گی، پھر لوگ میرے سامنے لوگوں کو جھکنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ چیز اس کے لیے پر طاؤسیت بن گئی۔ تو اسی طرح کا جو حقیقت لوگ وہ بھول جاتے ہیں وہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ وہ اس آزمائش کو بس آخری فیصلہ سمجھ لے کہ نہیں، دنیا میں جو امیر ہوا بس وہ آخری درجے میں کامیاب ہوا، اور دنیا میں جو غریب ہوا وہ آخری درجے میں وہ ہار گیا۔ چنانچہ اب یہ بس آخری بات کر رہا ہوں جو آخری پارے میں یہ آئی کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں کیا ہوتا ہے، اس کو کبھی بہت کچھ مال دے دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال چھین لیا جاتا ہے۔ تو جب اس کو مال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بس میرے اوپر تو نگاہ کرم اللہ تعالیٰ کی وہ ہو گئی، بس اب تو میں آخری درجے میں کامیاب ہو گیا، اور جس سے چھین لیا گیا تو کہتے ہیں آخری درجے میں ناکام ہو گیا، تو کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے، آگے یہ تو آخرت میں دیکھا جائے گا کہ اس مال و دولت کی بنیاد پر کس شخص کے حصے میں شکر آیا، اور اس غربت اور بے کسی کی بنیاد پر کس شخص کے حصے میں صبر آیا، اسی کی بنیاد پر پھر آگے جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ تو چنانچہ یہ ہے کہ جس پردے میں آ کر آخرت کے تصور کو بھلا دیا جاتا ہے کہ دنیا کی جو ظاہری خوشحالی انسان کو جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور اسی طرح شفاعت باطلہ کا تصور جو ہے وہ ایک کہ اگر چلے ہم اگر ادھر چلے بھی گئے تو وہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارش کرانے والے جو ہے نا یہ موجود ہے، وہاں پر ہماری جو ہے نا بگڑی بن جائے گی۔ اب میں بس 2-3 منٹ میں صرف وہ عوامل جو آخرت پر انسان کے ایمان کو مستحکم کرنے والے، اس کو جلا بخشنے والے ہیں، اس کو توانا رکھنے والے ہیں، تو پہلی چیز ہے فکری صفائی، کہ انسان کے فکر اور عقیدے میں کوئی ایسا جرثومہ گھس نہ آئے کہ اس کے ایمان بالآخرہ کو تباہ کر دے۔ وہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، کہ دماغ میں بت خانہ ہو تو پھر تو یہ عمل تو بات کی بات ہے۔ تو فکری صفائی، اور فکری صفائی کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ انسان جب یہ خیال کرتا ہے کہ وہاں تو شفاعت ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی، اسی شفاعت کے حدود کو انسان جانے۔ یعنی ہم لوگ ان کے حدود سے بہت آگے تجاوز کر چکے ہیں کہ بس ہر ایک شخص جو ہے نا اس کی ہر شخص کی بس وہاں پر شفاعت ہوگی، تو یہ بات نہیں ہے۔ شفاعت کے حدود، اور وہ حدود کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ حد نمبر 2 کیا ہے؟ جس شخص یا جن اشخاص کے بارے میں اجازت ملے انہی کی شفاعت وہ ہوگی، ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن لہ۔ حد نمبر 2، اور حد نمبر 3 کہ جو سفارش کرنے والا جو بات کہے گا وہ ٹھیک ٹھیک عدل کی بات کرے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یعنی وہاں پر ایک شخص اگر یہ کہے کہ یہ فلاں شخص تو ظالم تھا اور بددیانت تھا اور لوگوں کا خون پی رہا تھا اور یہ سب کچھ وہ ظلم کر رہا تھا اور اس کی شفاعت ہونی چاہیے، تو پھر کہتے ہیں یہ انہوں نے عدل اور انصاف والی بات جو ہے وہ نہیں کہی۔ تو پہلی چیز ہے یہ فکری صفائی، جزائے الہی کا قانون انسان کے سامنے ہو کہ میرے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے، میں کوئی چھوٹ نہیں سکتا، عمل کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ایمان بالآخرہ کو مستحکم کرنے والی چیز، اقرار سے آگے بڑھ کر یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل کے اندر اس ایمان کو بٹھانا، یقین کی کیفیت پیدا کرنا۔ تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اور فارسی میں اقبال کا کہنا ہے، آنکھ بخشد بے یقین را یقین، آنکھ لرزد از سجودی او زمین۔ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بخشد بے یقین را یقین، جنہوں نے بے یقین لوگوں کو یقین کی دولت بخشی۔ آنکھ لرزد از سجودی او زمین، اور وہ لوگ جن کے سجدے سے زمین کام چاہتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمین کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ تو لہٰذا، اور مولانا رومی، تازہ کن ایمان از گفتی زباں، اے ہوارا تازہ کر دی در نہاں، کہ ایمان تازہ کرو، مگر اس سے میری مراد نہیں کہ صرف زبان سے الفاظ کہو،
تازہ کن ایمان از گفتی زبان، اے ہوارا تازہ کر دی در نہا. کہتے آپ نے دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کو تو آپ نے دل کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے تازہ رکھا ہوا ہے، اور ایمان صرف یہاں ہونٹوں پر ہے، دروازے پر ہے. تو کہتے ایک مہمان آپ کا دروازے پر ہے اور دروازے سے رخصت کر رہے، وہ دوسرے مہمان کو اپنے ڈرائنگ روم، دل کے ڈرائنگ روم میں بٹھا رکھا ہے، وہ دنیاوی خواہشات ہے، ہرس، مال کی ہرس ہے اور یہ ساری چیزیں. تو کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان بالآخرہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ، چنانچہ جو سورہ بقرہ کا بالکل آغاز ہے وہاں پر جو متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے، ایمان 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 کا ذکر آ رہا ہے. جب آخرت کی بات آ جائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک، مگر جب آخرت کی بات آ گئی وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھنے والے. تو یہ یقین والی کیفیت جو ہے پیدا کرنا. تیسری چیز، فکر آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے حاضر رکھنا. اس سے ایمان بالآخرہ جو ہے نا اس میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے جو کہ لازم ٹھہراتی ہے ایک دن آنے کو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو اس کی حاکمیت جو ہے نا، حاکمیت کا پورا مظاہرہ اس وقت سامنے ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والے ہیں، اس کی رحمت کا جو تقاضا ہے وہ اسی دن آخر ظاہر. لہٰذا ان صفات کو بار بار یاد رکھنا. اور پھر قرآن کے ان حصوں کی حضور قلب کے ساتھ تلاوت جن کے اندر قیامت کی ہولناکی بیان ہوئی ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تو ایسے وہ مقامات قرآن مجید کے بار بار ان کو جو ہے نا پڑھنا. اور اس میں تیسری بات موت کی یاد، بار بار انسان موت کو یاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم لذات الموت، کہ بہت زیادہ یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو اس چیز کی جو دنیاوی لذات کا حادم ہے، ان کو مٹھانے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الموت. وہ موت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کثرت سے یاد کر لیا کرو. اور چوتھی تدبیر اور محنت مشقت وہ ہے کہ دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی. یہ بے رغبتی انسان کے اندر اگر وہ پیدا وہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایمان بالآخرہ کے زوال سے محفوظ کر لیا ہے. یہ 3-4 چیزیں وہ تدبیریں ہیں اور وہ محنت اور مشقت ہے جو ہم اپنے ایمان بالآخرہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے حوالے سے انتہائی مضبوطی اور استحکام عطا فرمائے، ایمان کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور آخر دم تک ہمیں اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے تیار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.